किया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर। इंसान की फितरत है, जब अल्लाह ताला इसको रिज्क देता है, दौलत के दरवाजे इसके लिए खोलता है, इसको जाहो मनसब मिलता है, और ये अल्लाह ताला इसको जाहो मनसब दे के, दौलत दे के, इसको पैसा रुपया दे के इसकी आजमाइश करता है, लेकिन उसको आजमाइश नहीं समझता। फयकूल, वो कहता है रब्बी अकरमन, मेरे रब ने मुझे इज्जत दी है। वो उसको इज्जत समझ लेता है और कहता है कि मैं अल्लाह का महबूब हूं, मुझे अल्लाह पसंद करता है, तो इसलिए मुझे दौलत दी है, वरना मैं गुर्बत की चक्की में पिस रहा होता। वो दौलत को जो है वो इज्जत समझता है, हालांकि अल्लाह ने बतौर आजमाइश इसको दौलत दी है। जब किसी बंदे को पूछा जाए ना, बता क्या हाल है, तो अगर उसके पास दौलत के अंबार, वो कहता है बड़ा फजल है अल्लाह का। अच्छा, क्या फजल है अल्लाह का? तू तहज्जुद की नमाज भी पढ़ने लग गया? नहीं, मैं तो 5 भी नहीं पढ़ता। अच्छा, क्या फजल है कि अल्लाह ने तुझे ये करम कर दिया कि तेरी जुबान पे झूठ नहीं आता? नहीं, मैं तो सुबह शाम झूठ बोलता हूं, टैक्स भी चोरी करता हूं, मैं तो सब कुछ करता हूं, तो फिर क्या फजल है? कहता मुझे दौलत दे दी गई। तो ये इंसान की फितरत है कि दौलत जो मिल जाए उसको, तो उसको फजल इलाही समझता है। वो नाजायज तरीके से भी ले तो उसको भी फजल समझता है। कभी आपने देखा होगा कि सरासर कमाई हराम की है, नाजायज फरोशी के साथ, रिश्वत के साथ और क्या क्या धंधे के साथ उसने जो है वो दौलत कमाई, और आली नस्ब कोठी बना के ऊपर लिख दिया हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। हालांकि ये तो कहर था, आजमाइश थी उसके ऊपर, लेकिन वो शैतान ने उसको जिस रास्ते पे लगाया और शैतानी धंधे के साथ जो उसने दौलत कमाई, उसको भी ये फजल रब्बी करार दे रहा है और समझता है कि वाकई में रब का फजल है। नहीं, अल्लाह फरमाता है ऐसा नहीं है, ये इसकी कज फिक्री है। फजल ये नहीं है कि किसी को दौलत दे दी जाए, फजल ये है किसी को तहज्जुद के सजदों की तौफीक दे दी जाए। फजल ये है किसी के सीने के अंदर ईमान का चरागा कर दिया जाए। फजल ये है कि कोई शख्स झूठ बोलना चाहे भी, एक गैबी ताकत जुबान को पकड़ ले, मेरे बंदे तू मोहम्मद अरबी का नौकर है और मोहम्मद अरबी सादिक भी था, अमीन भी था, तू झूठ बोलना अच्छा लगता है, तो वो झूठ बोलना चाहे भी तो ना बोल सके। ये है रब का फजल, ये है रब की करम नवाजी, और ये है रब के रहम का अंदाज। लेकिन इंसान की कज फिक्री है, अल्लाह आजमाता है उसको दौलत दे के, हालांकि दौलत की आजमाइश बहुत डाढ़ी आजमाइश है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं हमें गुर्बत से भी आजमाया गया और दौलत से भी आजमाया गया। गुर्बत की आजमाइश में तो हम पूरे निकले, लेकिन दौलत की आजमाइश में हम पूरे ना निकल सके। ये आजमाइश ज्यादा सख्त आजमाइश है। लेकिन फयकूलो, बंदा कहता है रब्बी अकरमन, मेरे रब ने मुझे इज्जत दे दी। कोई ओहदा मिल जाए, कोई शान शौकत दुनिया की मिल जाए, चाहे वो उसका जरिया कोई भी हो, बंदा कहता जी फलां पे बड़ा ही अल्लाह का फजल हो गया। यार एक मामूली शख्स था, गली से निकला, अब देखो जो है वो वजारत का कलमदान थामे हुए है, बड़ा फजल हुआ। क्या फजल हुआ उसके ऊपर कि उसने जायज नाजायज हर रास्ता जो है वो इख्तियार किया और रब को कदम कदम पे नाराज किया, और हम उसको फजल गर्दान रहे हैं। कहा फजल नहीं है, ये डाढ़ी आजमाइश है। लेकिन इंसान की कज फिक्री है, वो इसको फजल कह रहा है। अच्छा, एक और इंसान की कज फिक्री देखिए, अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, और अगर अल्लाह आजमाए और उसका रिज्क उस पर तंग कर दे, फ़यक़ूलु, तो फिर कहता रब्बी अहानन, मेरे रब ने तो मुझे खार कर दिया, मेरे रब ने तो मुझे जलील करके रख दिया। ये फितरत है इंसान की कि उसको थोड़ी सी सख्ती मिले, दौलत के अंबार जो तेजी के साथ आ रहे हैं थोड़ा सा कम हो जाएं, और उसको गुर्बत की चक्की में पीसा जाए। तो ये भी उसकी आजमाइश थी, दौलत दे के आजमाइश की गई कि क्या राह खुदा में लुटाता है कि नहीं लुटाता, मेरे रास्ते के अंदर उसको खर्च करता है कि नहीं करता। यतीम, गरीब, मिस्कीन, लाचार, मजबूर, नाने शबीना को तरसते हुए, बीमार, क्या उनको ढूंढ ढूंढ के उनकी दहलीज पे पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। एक तो ये आजमाइश थी, लेकिन उसने इसको आजमाइश नहीं, इसको इज्जत समझ लिया। इसने कहा कि मेरा अल्लाह मेरे पे राजी है तो तभी इतनी दौलत दी है। अच्छा, अगर दौलत अल्लाह की रिजा की लामत होती तो फिरौन दौलतमंद ना होता, कारून को खजाना ना दिया जाता। और दूसरी बात, जब इसको दौलत नहीं दी जाती, गुर्बत में आता है, तो कहता मेरे रब ने मुझे रुसवा कर दिया। ये भी इसकी कज फिक्री है। यार वो भी तो हुए हैं कि जमाने के अंदर एक फूटी कोड़ी भी उनके पास नहीं रही है। अल्लाह अकबर, आओ देखो फकरे बूजर को सलाम करो, आओ देखो फकरे ओवैस को सलाम करो।
اچھا آ جاؤ حضور کی دہلیز پہ فقر محمدی کو سلام کرو. یہ عزت ہے، عزت. یہ بھی آزمائش ہے. اللہ دیکھتا ہے کہ فقر کی آزمائش میں کون پورا نکلتا ہے. زبان پر جو ہے وہ ناشکری کے لفظ تو نہیں لاتا. مل جائے اللہ کی طرف سے عطا ہو تو وہ بھی آزمائش ہے کہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور نہ ملے تو یہ بھی آزمائش ہے کہ اس پہ صبر کرتا ہے یا کہ نہیں کرتا. واویلا کر دیا، شور و غل مچا دیا، لٹ گیا، میرے پاس کچھ نہیں، اپنی غربت کے اشتہار لگا دیے. ایک ایک شخص کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے، اپنی غربت کی عزت کو پامال کر رہا ہے. اس امتحان میں ناکام ہو گیا. اب سنو اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم. تم کہتے ہو کہ ہمیں دولت نہیں ملی تو رسوا کر دیا گیا، اور دولت مل گئی تو اللہ کا فضل سمجھتے ہو. اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے. اگر تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے تو تم اس آزمائش میں کہاں تک پورے نکلے ہو. آج تمہارے اوپر جو سختیاں آئی ہیں، آج اللہ تعالیٰ کی اگر ناراضگی ہے تو اس کا یہ سبب نہیں ہے کہ تم کو دولت نہیں دی گئی، بلکہ سبب کیا ہے غور کیجئے. کلا، ایسا ہرگز نہیں. جو اس کی فکر تھی کلا سے نفی کر دی گئی. اور اس بات کس چیز کا کیا گیا؟ بل لا تکرمون الیتیم. تم یتیموں کو عزت نہیں دیتے ہو. اصل بات یہ ہے جو بات سوچنے کی ہے. اب قرآن کا یہاں اسلوب دیکھیے. میں قربان جاؤں قرآن کے اسلوب پہ. ایسے ہی نہیں جب اکرمہ ابو جہل کا بیٹا اسلام کے حصار میں آتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے نا تو آشش کر اٹھتا ہے اور پھر روتا ہے اور کہتا ہے ہاذا کلام و ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے. اور قرآن بتا رہا ہے، اس کا لہجہ بتاتا ہے. اسلوب دیکھیے. بات غریب کو روٹی دینے کی نہیں کی گئی، غریب کو جو ہے وہ کھانا دینے کی نہیں کی گئی، اس کو کپڑے پہنانے کی نہیں کی گئی. قرآن نے جو کہا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، بات یہ ہے کہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو. یتیم کو تم عزت کیسے دے سکتے ہو یہ تم جانتے ہو کہ اس کی تکریم کیسے کرنی ہے. تمہارے پاس یتیم کو پہنانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اس کو دینے کے لیے روٹی نہیں ہے، لیکن تمہارے سینے میں پیار تو رکھا ہوا ہے نا. اس برہنہ یتیم کو سینے سے لگا کر کے اس کا ماتھا تو چوم سکتے ہو نا. رب یہ نہیں دیکھتا روٹی کس نے دی، رب یہ دیکھتا یتیم کو پیار کس نے دی ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم. معاملہ روٹی کا نہیں ہے. بچی ہوئی روٹی تو کتے کو بھی ڈالی جا سکتی ہے، کسی کو غریب کو دے دی تو یہ کون سا کمال ہے. جو دیگیں بچ گئی وہ مدرسے میں بھیج دی، یہ کمال کی بات نہیں ہے. وہ گندگی کے ڈھیر پہ بھی تو پھینکنی تھی، خراب ہو جاتی 2 گھنٹے اور پڑی رہتی. معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ تکریم کا ہے. اب وہ بھی سوچیں عید آ رہی ہے، مینڈکوں کی طرح نکلیں گے سماجی رہنما اور سماجی کارکن. اخباروں میں تصویریں چھپیں گی، غریب عورتیں لائن میں لگی ہوئی ہیں، غریب مرد لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ صاحب جو ہے وہ ایک ایک توڑا آٹے کا، ایک ایک تھیلا آٹے کا دے رہے ہیں، اور 10 جو ہے وہ فوٹوگرافر تصویر کھینچ رہے ہیں. اگلے دن 15 اخباروں کے اندر تصویریں لگی ہوئی ہیں. میں اس دن بھی کہا تھا کہ اس انداز کے ساتھ غریبوں کی غربت کا اشتہار لگانے والا سوچے کہ اس لائن میں اگر اس کی بیٹی کو کھڑا ہونا پڑے تو اس کا پھر انداز کیا ہو. بات یہ نہیں، بات تکریم کی ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم. آئیے تمہیں میں کہانی سناؤں. آقا کریم علیہ السلام جا رہے تھے عیدگاہ کو. راستے کے اندر ایک یتیم کھڑا تھا اور آقا کریم نے کہا کہ بیٹے آج تم یہاں کھڑے ہو. کہا فلاں غزوے میں میرا باپ شہید ہو گیا تھا، میری ماں کا سایہ بھی میرے سر پہ نہیں ہے، لوگ اپنے گھروں میں ہیں، میں کس دہلیز پہ جاؤں. اچھا انتظار ہو رہا ہے عیدگاہ میں. حضور نے یتیم کو سینے سے لگایا، گھر لے گئے اور سیدہ فاطمہ سے کہا کہ جس طرح کا لباس حسنین کو پہنایا ہے اس کو بھی پہناؤ. اللہ اکبر. اور اس کو کھانا کھلایا اور سب کچھ اس کی تکریم کرنے کے بعد حضور نے پھر جو ہے وہ اس کو عزت دینے کے لیے، اس کی تکریم دینے کے لیے حضور علیہ السلام نے اس کو فرمایا اما ترضى ان محمدن ابوکا. بیٹے کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے؟ وہ عائشہ تا امو کا، اور عائشہ تیری ماں لگے. وہ فاطمہ بنت محمد اختوں کا، اور فاطمہ تیری باجی لگے. اس نے کہا یہ اعزاز مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے. تو کہا آج کے بعد یہ رشتے تیرے ہوئے. ایک انگلی سے حضور نے حسنین کو تھاما ہوا ہے اور دوسری انگلی سے اس یتیم بچے کو تھاما ہوا ہے. جب حضور عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اور بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں. وہ بچہ زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم، آج یتیمی کا مزہ ہی نہیں آ گیا ہے کہ حضور کی انگلی تھام کے جا رہا ہوں.
تو یتیم کی تکریم کا مسئلہ ہے، اس کو عزت نفس دینے کا مسئلہ ہے. یتیم کو لوگوں کے اندر کھڑا کر کے اس کو اعزاز دیتے ہو، وہ اعزاز نہیں ہے، وہ رسوائی ہے. مجھے 1 سال قبل ایک ایسی تقریب میں لوگ کھینچ کر کے لے گئے جہاں وہ آج کل اجتماعی شادیوں کا رواج ہے. تو میں بڑی معذرت کی، میرے لیے مشکل ہوگا کیونکہ مجھے اندازہ تھا اس تقریب کا، لیکن میں کبھی گیا نہیں تھا پہلے. تو میں جب اس تقریب میں پہنچا تو یقین جانے کہ 2 دن تک جو ہے وہ میں بے چین رہا ہوں. میں کہتا ہوں غریب سے غریب آدمی ہوتا ہے نا، اس کو معاشرے میں پروٹوکول اعزاز نہ بھی ملے تو شادی والے دن تو مہمان خصوصی وہی ہوتا ہے نا. اس دن تو سارے اس کے چہرے کو ہی دیکھتے ہیں. لیکن ان دولوں کو بھی جو ہے وہ لائن پہ بٹھایا ہوا تھا اور اوپر مہمان خصوصی کوئی اور بیٹھے تھے. میں نے کہا یہ بیچارے مسکین آج بھی مہمان خصوصی نہیں ہے، آج ان کی زندگی کا اہم دن ہے اور آج بھی اتنے لوگوں کے سامنے اشتہار لگایا جا رہا ہے یہ غریب لوگ ہیں، اور دلہنوں کا بھی اشتہار لگایا جا رہا ہے یہ غریب بچیاں ہیں. اور پھر کیا ان کے چہرے پہ کوئی مسرت کے آثار تھے اور نہ ان بیٹیوں کے چہرے پہ کوئی مسرت کے آثار تھے. تو لوگ خوشی بانٹنے چلے ہیں لیکن غموں میں اضافہ کرتے چلے گئے. رات کی تنہائی میں نکلو، اندھیرا پھیلا ہوا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اپنے سائے سے بھی بچو اور جا کے غریب کے گھر میں رقم پھینک کے آ جاؤ، اسے پتہ نہ ہو یہ پھینکی کس نے ہے، اور پھر وہ شادی کریں جو دعائیں ان کے کلیجے سے نکلیں گی عرش تک پہنچیں گی. تو بات پیسے دینے کی نہیں ہے، بات تکریم کی ہے. کلا، دیکھو قرآن کا اسلوب، کلا بل لا تکرمون الیتیم. معاملہ یہ ہے کہ یتیم کی عزت، تکریم. میرے اور آپ کے آقا مولا نے تو یہاں تک فرمایا جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہوں، تمہارا بچہ بھی ان بچوں میں کھیل رہا ہو تو بچے کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دو، اس کا نام لے کے پکارو. عرض کی گئی حضور بیٹا ہے، بیٹا کہہ کے پکاریں گے تو حرج بھی کیا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، اور جب یہ تم کہو گے تو تڑپ جائے گا، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا، لیکن آج میں محروم ہوں. تو کہا مسئلہ یہ ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. دیکھیے قرآن کا اسلوب. کہا ایک تو یتیم کی تکریم نہیں ہے، یہ ساری افطار اس لیے آئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھانے کی رغبت نہیں دیتے. یعنی ایک شخص خود غریب ہے اور اتنی طاقت نہیں رکھتا کسی غریب کی پرورش کر سکے، وہ عہدہ برا نہیں ہو سکتا کہ اتنا کہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا. کوئی بھوکے تڑپتے ہوئے غریب کو دیکھے، خود نہ دے سکے. اللہ نے اسے زبان تو دی ہے، کسی امیر کی دہلیز پہ وہ نہیں جاتا یہ چلا جائے اور جا کے توجہ دلائے کہ میرے ہمسائیگی کے اندر ایک یتیم تڑپ رہا ہے، بیوہ کی بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں دہلیز پہ، اور وہ جا کے اپنے اعتبار پہ جو ہے ان کا انتظام کر دے. یہ ہے وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ.